امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اذا ظہر القائم علیہ السلام، کہ جب قائم جو ہیں وہ ظہور فرمائیں گے، ظہر برایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول اللہ کے پرچم کے ساتھ ظہور کریں گے۔ بلکہ کہتے ہیں پرچم جو ہے وہ، بعض روایت کہتی ہیں پرچم مولا کے پاس موجود ہے، اور وہ پرچم سے امام کو اذن ظہور کا پتہ چلے گا جب پرچم کے اندر آواز پیدا ہوگی یا پرچم کھل جائے گا۔ اس طرح کی ہمارے پاس روایات بھی ہیں۔ تو یہ پرچم رسول جو ہے، اب وہ بعض کہتے ہیں وہ کس رنگ کا ہے، اس پر بھی بحث ہے، بعض کہتے ہیں وہ سیاہ ہے، بعض کہتے ہیں وہ سفید ہے، لیکن غالب جو چیز ہم روایات سے لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو پرچم تھا وہ سفید تھا۔ اصلا اسلام کا پرچم سفید تھا۔ اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا مذہب ہے، صلح کی دعوت دینے والا ہے۔ امر مجبوری میں لڑتے ہیں مسلمان، ورنہ وہ اس حق میں نہیں ہے کہ خون ریزی ہو۔ تو یہ پرچم جو امام زمان بلند کریں گے، وہ پرچم جو ہے وہ اسلام کا وہی سفید پرچم ہوگا۔ اور دوسری جو نشانی خاتم سلیمان پیغمبر کی انگوٹھی جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگی، جو حضرت سلیمان نبی کی طاقت کا مظہر تھی، جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ اسی طرح حجر موسیٰ، حضرت موسیٰ کا وہ پتھر جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جس سے قبیلے جو ہیں وہ پانی پیتے تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ وَعَصَاهُ، اور وہ عصا جو پروردگار کی طرف سے ملا تھا کہ جس سے معجزات صادر ہوئے۔ اس کے بعد ثم یأمر منادیہ، کہتے ہیں اس کے بعد امام زمان کا جو منادی ہے، جو ان کی طرف سے لوگوں سے بات کرے گا، ندا دے گا، جو اعلان کرے گا، فَيُنَادِي، وہ ایک ندا دے گا کیا کہ أَلَا لَا يَحْمِلَنَّ رَجُلٌ مِّنْكُمْ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا وَلَا أَلَفًا، اے لوگوں جو مہدی کے ساتھ چل رہے ہو، اس لشکر کا حصہ ہو، تم میں سے کوئی شخص گھر سے، اپنے شہر سے کھانا یا پینے کا سامان یا اپنی سواریوں کے لیے چارہ، مثلا اگر گھوڑے ہیں چارہ، یا جدید دور کے مطابق ہم اگر اس کو لائیں تو جدید جو وسائل ہیں آپ کی گاڑیوں کے، ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ احادیث میں اس زمانے کے مطابق گفتگو ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس حمل و نقل کے لیے یہی جانور ہوتے تھے۔ فَيَقُولُ أَصْحَابُهُ، تو اس زمانے میں جب وہ منادی یا ندا دے گا تو مولا کے جو اصحاب ہوں گے وہ سوچیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا لمبا سفر کرنا ہے، اتنی جنگیں کرنی ہیں۔ إِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَقْتُلَنَا وَيَقْتُلَ دَوَّابَنَا مِنَ الْجُوعِ وَالْعَطْشِ، کہ یہ کیا، یعنی اگر ہم کھائیں پیئیں گے نہیں تو یہ ہمیں اس طرح بھوکا مارنا چاہتے ہیں، ہمیں، ہمارے جانوروں کو۔ یہ سوچ ہے نا، انسان، نفس، شیطان یہ سوچیں ڈالتا ہے، یہ اگر نہ ڈالے تو انسان حیرت کا شکار ہو، یہ تعجب ہو، کیونکہ فرشتے تھوڑے ہیں، انسان ہیں، تھوڑی تھوڑی بعد بھوک لگ رہی ہے لوگوں کو، ٹائم پہ پیاس لگ رہی ہے، سوچیں گے، بیٹھیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن تابع ہیں امام زمان کے فَيَسِيرُ وَيَسِيرُونَ مَعَهُ، کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دیں گے، وہ تمام جو سواریوں کے بھی وسائل ہیں چھوڑ دیں گے، مولا کے ساتھ چل پڑیں گے۔ فَأَوَّلُ مَنزِلٍ، جب وہ پہلی منزل کے جہاں استراحت کے لیے، کھانے پینے کے لیے قیام کرنا ہے، يَنزِلُهُ، جب وہ وہاں قیام کریں گے، پڑاؤ ڈالیں گے، يَضْرِبُ الْحَجَرَ، تو امام جو ہیں اس پتھر پر ضرب لگائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، فَيَنبُعُ مِنْهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ وَعَلَفٌ، ساری چیزیں اس سے ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یہ پروردگار کی بہت بڑی نعمت اور خدا کی بہت بڑی تائید اور بہت بڑی مدد ہوگی کہ وہ پتھر موسیٰ جو ہے اس سے کھانے پینے کی چیزیں بھی ظاہر ہوں گی، اس سے پانی بھی نکلے گا، اور سواریوں کے لیے بھی کھانے پینے کا چارہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ نکلے گا، کہ یعنی اس سے، دوسرے لفظوں میں یوں آئیں گا کہ جیسے چشمہ پھوٹتا ہے اس طرح اس سے ظاہر ہوگا کہ فَيَأْكُلُونَ، کہ پورا لشکر کھائے گا، وَيَشْرَبُونَ، پورا لشکر پیے گا، وَدَوَّابَهُمْ، حتیٰ ان کی سواریاں، یہ چارہ جو ان کے لیے ہوگا وہ کھائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہی انداز رہے گا حتیٰ يَنزِلُ النَّجَفَ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ، کہ وہ کوفہ کی پشت پہ جو نجف ہے وہاں آ کے اپنا پڑاؤ جو ہے وہ ڈالیں گے۔ یعنی مولا کے مکہ سے جب مولا کا آغاز ہوگا حرکت کا، تو جہاں امام نے آ کے سکونت کچھ عرصہ کرنی ہے وہ نجف والی جگہ ہے، وہاں کہتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ پورے لشکر کو وہاں رکنے کا حکم دیں گے۔ جی، دارالحکومت بھی خود کوفہ شہر ہے،
فوج ظاہر ہے اس کو باہر پڑاؤ ڈالے گی، خود مولا کوفہ میں داخل ہوں گے، اور مسجد کوفہ جو ہے وہ امام کی حکومت کا یوں سمجھے عالمی دربار ہوگی، جہاں سے پوری دنیا کے لیے حکم صادر ہوں گے، اور مسجد سہلہ کو مولا اپنے رہنے کے لیے، رہائش کے لیے انتخاب کریں گے۔ مسجد کوفہ سے رسمی حکم جاری کریں گے، اور مسجد سہلہ مولا کے رہنے کی عبادت کی جگہ ہوگی۔ یہ دونوں مسجدیں اس اعتبار سے اہم ہیں، مسجد سہلہ بھی اور مسجد کوفہ بھی۔ اب یہ جو پتھر کی بات ہوئی ہے، یہ اس زمانے کے لوگوں کے مطابق گفتگو ہوئی ہے کہ امام شروع سے ہی لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں سے بے نیاز کر دیں، اور پروردگار کی عظیم مدد کی طرف اشارہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس الہی لشکر کے کھانے پینے اور ان کی ضروریات کے لیے انتظام کرے گا، یعنی یہیں سے کرامات اور معجزات بھی مولا کے جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔